Welcome to the Horror Stories with Usman Rashid. تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں 40 دن سے زیادہ لائٹ نہ جلائی جائے یا انسانوں کی آمد و رفت نہ ہو تو وہاں جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، اور جہاں جنات بس جائیں وہاں انسانوں کا بسنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا واقعہ بھی اسی پر مبنی ہے، لیکن واقعے کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ واقعہ ہمیں کاشف نے بھیجا ہے، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب ہم نے کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں ایک بہت خوبصورت گھر خریدا۔ اس گھر کی خاصیت یہ تھی کہ اولڈ کنسٹرکشن ہونے کے باوجود بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ گھر خریدنے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ہماری فیملی وہاں شفٹ ہو گئی۔ ہماری فیملی کے حساب سے وہ گھر بہت بڑا تھا، لیکن اس گھر کی خوبصورتی اور کم قیمت کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ گھر خرید لیا تھا۔ شروع کے دن تو ٹھیک تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد کچھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے دروازے نوک ہوا کرتے تھے، ٹی وی اپنے آپ آن ہو جاتا تھا، رات کو کچن میں برتنوں کے گرنے کی آوازیں آتی تھیں، آدھی رات کو گھر کی بیل بجا کرتی تھی اور جب جا کر دیکھو تو باہر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ باتیں ہم نظر انداز کیا کرتے تھے کیونکہ گھر کی پیمنٹ ہو چکی تھی اور اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن فی الحال نہیں تھا۔ اب تک جو ہو رہا تھا وہ تو قابل برداشت تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ برداشت سے باہر تھا۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے ٹھیک ایک مہینے بعد تقریباً رات کے 1 بجے میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میری نظر ونڈو پر پڑتی ہے، جس سے گراؤنڈ فلور کا ٹی وی لانچ نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ ٹی وی لانچ کی لائٹس آن تھیں تو مجھے لان سے ٹی وی لانچ واضح نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کا چہرہ سفید پٹیوں سے لپٹا ہوا تھا اور وہ ٹی وی لانچ کی ونڈو سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میری پوری فیملی فرسٹ فلور پر موجود تھی۔ اوپر جانے کے لیے مجھے وہیں سے گزرنا پڑتا جہاں وہ عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ لان سے گھر والوں کو آواز دوں، ایسا نہ ہو کہ یہ عورت انہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ عورت مسلسل مجھے ہی گھور رہی تھی۔ نہ اس وقت میرے پاس موبائل تھا کہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکوں کہ اچانک میں نے سوچا کہ کیوں نہ پڑوسیوں سے مدد لی جائے۔ فوراً اپنے گھر سے باہر نکلا اور نیبرز کی بیل بجائی۔ کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو انہیں آنے میں 5 منٹ تک لگ گئے۔ وہ 5 منٹ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کس طرح سے اپنے گھر کے باہر گزارے۔ جیسے ہی وہ دروازے پر آئے، ان صاحب نے میری حالت دیکھی اور مجھے فوراً اپنے گھر کے لان میں لے گئے۔ وہاں بٹھا کر مجھے پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد جب میں اس قابل ہوا کہ بات کر سکوں تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ خاموش ہو گئے، لیکن پھر اچانک سے کہا کہ یہ گھر تو پچھلے 20 سال سے خالی پڑا ہوا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے یہ تعمیر ہوا تھا۔ کنسٹرکشن کے دوران بھی مزدوروں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ کچھ دن کے لیے تعمیر بھی رک جاتی تھی، لیکن پھر دوبارہ شروع ہو جاتی تھی۔ جیسے تیسے یہ گھر 20 سال پہلے تعمیر ہو اور جیسے ہی شفٹنگ شروع ہوئی، یہی عورت جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا، اس عورت کو ان لوگوں نے دیکھ لیا اور اگلے ہی دن یہ گھر خالی کر کے چلے گئے۔ جب سے لے کر آج تک یہ گھر خالی ہی پڑا ہوا ہے۔ جب کچھ لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں تو اس کی صفائی کر دی جاتی ہے تاکہ ایسا نہ لگے کہ یہ 20 سال سے خالی پڑا ہوا ہے۔ یہ باتیں سنتے ہی میں نے ان صاحب سے موبائل لے کر فوراً اپنے گھر والوں کو پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ تمام لوگ ایک روم میں جمع ہو جاؤ اور کسی طرح آج کی رات گزار لو۔ صبح ہوتے ہی ایک علم رکھنے والے بزرگ کو میں گھر لے کر آ گیا۔ گھر کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا
کہ اس گھر میں جو مخلوق موجود ہے وہ کافی پرانی ہے، اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ یہ گھر ہی خالی کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی جانی نقصان ہو جائے۔ یہ سن کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر اب خالی ہی کرنا پڑے گا۔ اسی وقت اپنی فیملی کو ریلیٹیوز کے گھر پر شفٹ کیا اور 2 دن کے اندر پورا گھر خالی کر دیا۔ کچھ سالوں کے بعد میں نے وہ گھر ایک صاحب کو آدھی قیمت میں بیچ دیا، بتا کر انہیں کہ یہ گھر نارمل نہیں ہے، کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس گھر کی کوئی خبر نہیں تھی۔ 2019 میں کسی کام سے اسی گلی میں جانا ہوا تو دیکھا کہ وہ گھر آج تک خالی ہے۔ یہ تھا کاشف کا واقعہ جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے اس طرح کے واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر کے ذریعے ہم تک اپنے واقعات پہنچا سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح کی مزید اسٹوریز آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔